حضرات محترم، بات صرف اتنی سی تھی جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے. بات یہ ہوتی کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی. اتنی کوششیں کر لی، سب نے مل کے کوششیں کی. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں کس نے کوششیں کی کہ جلوس میں شرکا کی تعداد کم ہو جائے. ہر حربہ آزما لیا، اپنے پٹھوں کو استعمال کر لیا، اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر لیا، اور ان کے ایجنٹوں نے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم نے تو ایک ہی بات کہی تھی کہ بابا چھوڑ دو، جس کا ذکر ہے وہ جانتے ہیں، ان کو کرنے دو. جتنے ایجنٹ ہیں نا ان کو ایک طرف پھینکو، اور پھر دیکھو چہلم کے دن ہوتا کیا ہے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پورے پاکستان میں دیکھا آپ نے. آج اوس پڑ گئی ان کے ارمانوں پہ جو یہ فکر کیے بیٹھے تھے کہ مومنین دب گئے، ہے نا. مورل ڈاؤن ہو گیا. معلوم ہو گیا تم کو کہ تم پورا سال شور مچاؤ، 2 دن کافی ہیں ہماری فتح کے لیے. ایک عاشور کا دن، ایک چہلم کا دن. کراچی ہو یا دو کچھ شہر ایسے کہ جہاں ابھی تک جاری ہے جلوس، جیسے کراچی میں یا لاہور میں، تو یہ دعا بھی کریں کہ اتنے بڑے امتحان سے گزر گئی پوری ملت آج. اور سرخرو اللہ نے سرخرو رکھا، فتح مند رکھا، سر بلند رکھا. بس یہ جو 2-4 شہروں میں جلوس جاری ہیں ان کے لیے دعا کریں پروردگار عالم ان کو بھی خیر سے اپنے اختتام تک پہنچے جلوس. لیکن دنیا نے دیکھ لیا نا، اوس پڑ گیا سب کے ارمانوں پہ. سب کو معلوم ہو گیا کہ تشیع ہے کیا. جتنا دباؤ گے اتنا اٹھے گا. ایک جلوس روکنا چاہتے ہو، آج ہر شہر میں سینکڑوں جلوس اٹھے. کوئی پرمٹ تھا؟ کوئی لائسنس تھا؟ کچھ نہیں تھا. تمہیں معلوم ہی نہیں یہ قوم ہے کیا. مصائب، آلام اور سختیوں ہی میں تو اس کے جوہر کھلتے ہیں. سختیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ تشیع ہے کیا، مومنین ہے کیا. حضرت لبیک بلند بلند حسین، لبیک حسین، لبیک یا حسین، لبیک. جزاک اللہ. پوری دنیا کو پیغام گیا، ساری دنیا کو پیغام چلا گیا. ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں. اس محرم میں کم از کم یہ ہوا کہ ہماری صدیوں کی محنت رنگ لے آئی. وہ جو چھپے بیٹھے تھے یزیدی، ان کے چہروں سے ہم نے نقابیں اتار کے پھینک دی. ہے ہاتھ من نزلہ، ہے ہاتھ من نزلہ، ہے ہاتھ من نزلہ، ہے ہاتھ من نزلہ. جزاک اللہ. یہ سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو ہمیں دبا دو گے؟ تم سمجھتے ہو ہمیں خوفزدہ کر دو گے؟ تم سمجھتے ہو ہمیں ڈرا دو گے؟ ہمارا خمیر ان 5 مجلسوں میں بتا چکا، تم 4 عناصر سے بنے ہو، ہم 5 عناصر سے بنے. تمہاری تخلیق میں 4 عناصر ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. ہماری تخلیق میں 5 عنصر کون سا ہے؟ کربلا. جس کو کربلا 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 کربلا. جزاک اللہ. سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہو گیا دنیا کو. خریدو، کتنے ایجنٹ خریدنے خرید لو. ہمیں بھی معلوم ہو گیا اور کتنوں کی قسمت میں رسوائی لکھی تھی، ہے نا. معلوم ہو گیا کون کون رسوا ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا، سارے رسوا ہو گئے. مومن کل بھی سرخرو تھا، مومن آج بھی سرخرو ہے، ہمیشہ سرخرو رہے گا. یہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے چہلم کے آج کے ایسے جلوس تاریخی. جس سے پوچھو کہتا ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. آپ کا لاہور ہو یا میرا کراچی ہو، ہے نا. آج ہر مومن اپنے چھوٹے چھوٹے شہر پہ بھی فخر کر رہا ہے. جس سے پوچھو کہتا ہے میرے شہر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اس میں کسی کا کارنامہ نہیں، یہ سب اسی کی طرف سے ہوا جس کا ذکر ہے. میں نے کہا تھا ایک جگہ لوگوں سے کہ گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، تم سب نہ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ ڈر کے گھروں میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دفعہ کا چہلم، اس مرتبہ کا 40 پچھلے تمام جلوسوں کے ریکارڈ توڑے گا. اور ٹوٹ گئے ریکارڈ. کیوں؟ تم نہ بھی آتے، اللہ ملائکہ کے لشکر کو بھیج دیتا جاؤ جو تمہاری شکلوں میں آتے. آج بھی ایسی تھا.
میں نے تو کچھ جگہوں کے جب دیکھے کلپ آئے تو میں یہی سمجھا کہ بھائی یہ جو مومنین آئے وہ تو اپنی جگہ، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا ہے. تعداد پہ غرور کرنے والوں کا بھی آج غرور ٹوٹ گیا ہے نا. تعداد پہ غرور کرنے والوں کا بھی غرور آج خاک، آج سانپ لوٹ رہا ہے. جل بھن کے کباب ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. حکومت ہمارے ساتھ تھی، سارے ہمارے ساتھ تھے. سمجھ گئے نا کون کون ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، ہے نا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اتنی منظم انداز میں کبھی کوئی نہیں نکلتا جب تک پیچھے ہاتھ نہ ہو، خفیہ ہاتھ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہمارے خلاف جو آگ لگاتا ہے پہلے وہ جلتا ہے. تاریخ ہے، تاریخ ہے. پہلے بھی تم نے دیکھا، 40 سال سے دیکھ رہے ہو، پھر تم نے یہ حرکت کی ہے. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. ہمارے لیے جب آگ جلاؤ گے پہلے تمہیں جلنا پڑے گا. اور پوری دنیا میں ذلت بھی ہوگی، تمہاری رسوائی بھی ہوگی، اور ہو رہی ہے. اور کس کو کہتے ہیں ذلت؟ ذرا دیکھ تو صحیح، سن تو صحیح. جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ویسا یہ اربعین پوری دنیا کو پاکستان کی ملت تشیع نے پیغام دیا، زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے ہم لوگ. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. بات ہے یقین کی، بات ہے عقیدے کی. شور مچاتے ہیں لوگ عقیدہ عقیدہ. ہم نے تو یہ دیکھا جب عقیدے پہ ثابت قدم رہنے کا وقت آتا ہے کیسے بھاگ لیتے ہیں. ذرا خانقاہوں سے بھی نکلو نا باہر، لوگوں کو ذرا اپنی منہ دکھائی تو کرا دو. کتنے بڑے چیمپئن ہو تم تشیع کے، باہر نکل کے منہ بھی تو دکھایا کرو لوگوں کو. آج جلوس میں آنا تھا نا. سب کو پہچان گئی ہے قوم، ایک ایک کو پہچان گئی ہے قوم. سب کو جانتے. اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہو، دکانیں لگا کے بیٹھا، اطمینان رکھو. تشیع سے جو ٹکرائے گا، اندر سے ٹکرائے یا باہر سے ٹکرائے، اس کی قسمت میں ذلت ہی لکھی ہے. اللہ نے رسوائی لکھی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ذلت ہے اس کی. اپنے لوگوں میں آؤ، ان مظلوم لوگوں میں آؤ. یہ بے کس مرد، عورتیں، بچے، جیسے حسین کی خاطر خدا کی قسم کل رات سے دیکھ رہا ہوں. میں راستے میں تھا جب آ رہا تھا، کس طرح سے عورتیں بچے چلے جا رہے، بے خوف بے خطر، کوئی پرواہ نہیں ان کو. مار دیے جائیں. کیا مٹیاری میں دیکھا نا بیچارے، ان پر آزاداروں پہ ٹرالر چڑھ گیا، کتنے شہید ہو گئے سر. کوئی پرواہ نہیں ان کو. حسین عزیز ہے، حسین عزیز ہے، حسینیت عزیز ہے. کہ جتنے بھی ہیں عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاڑیوں میں لے کے کانوں پہ لگائے، ماتم کرتی جا رہی. کس نے ان کو پیسے دیے؟ کسی نے ان کو کرائے پہ لایا گیا ہے؟ نہیں. یہ حسینیت کی شمع کے پروانے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے خود ہی نکل آتے ہیں. ان کو کرائے کی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ یہ خود نکلتے ہیں. کیوں؟ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے. یہ تھا آج اربعین. دنیا نے دیکھا چہلم کیسے مناتے ہیں. ابھی تک ہم ان کا ذکر کرتے تھے نا، کربلا کے مجاہدوں کا، شام کے مجاہدوں کا، کہ وہاں کیسے چہلم مناتے ہیں، لبنان کے مجاہدوں کا. آج پوری دنیا گواہ ہے کہ پاکستان کے مومنین نے چہلم کیسے منایا ہے. سانپ لوٹ گئے سینوں پہ اہل بیت کے دشمن. اب مر بھی جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جواب تو دے دیا نا. ایسا جواب دیا ہے کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی. یاد رکھیں گے. آج ان کو نیندیں نہیں آئیں گی کہ یہ ہوا کیا. کاش کاش آج کا تمہارا جذبہ سارا سال سلامت رہے. دعا کیا کرو معبود، یہ جذبہ جو آج ملا ہے سڑکوں پہ پورے پاکستان میں تشیع کو، دعا کیا کرو یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رہے. پروردگار تم لوگوں کو سلامت رکھے. تم نے ایسے بچوں کو اپنے پالا ہے. ظاہر ہے جو مائیں اپنے شیر خاروں کو لے کے یہ ایسے میدان میں چلے جائیں، کربلائے عصر میں آ جائیں، ان کو کیا ڈرائے گا کوئی بھائی؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے چلی جا رہی ہیں. مر گیا تو مر گیا، شہید ہوگا. جناب علی اصغر کے نام پہ گیا، کوئی جناب غلام محمد کے نام پہ گیا، کوئی جناب قاسم کے نام پہ گیا، کوئی علی اکبر کا صدقہ ہو گیا. یہ جذبہ کسی میں نہیں سوائے ہماری قوم کے دنیا میں. اسی لیے دنیا پریشان ہے کہ ہوا کیا. وہ اپنے حساب سے کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک سازش تیار کرتے ہیں، یہ کریں گے یہ کریں گے. ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا، یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے جلوس بند کر دو. ارے ہمارے جلوس تو کیا بند ہوں گے، ہم تمہارا بھی جلوس نکال دیں گے، بے فکر رہو.
تمہارا بھی جلوس نہ نکالا تو ہم حسین کے شیعہ ہی نہیں ہیں پھر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے اتنا بھی احسان نہیں مانتے ہو کہ آج جو جلوس تم اٹھاتے ہو ہمارے جلوسوں کا صدقہ ہے. تمہیں معلوم کیا تھا؟ کہاں تم جلوس جانتے تھے؟ چاہے ہمیں گالیاں دو لیکن جلوس اٹھانا تو آ گیا. یہ بھی ہمارا صدقہ ہے. ہم نے بتایا ہے دنیا کو کہ جلوس اٹھتے کیسے ہیں، لیکن پھر بھی ویسے نہیں اٹھا سکتے جیسے ہم اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم جس کا جلوس اٹھاتے ہیں نا اسی کا ذکر کرتے ہیں. تمہاری مصیبت یہ کہ جس کے نام کا جلوس اٹھاتے ہو اس کا ہی ذکر نہیں کرتے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہی کچھ نہیں. معلوم ہی کچھ. وہ ایک نام لے دیتے ہو کہ فلاں کی عظمت کی ریلی، کافر 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 بھی نہیں، کافر 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 کر رہے ہوتے، کافر 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 کرتے رہو اور کرتے رہو. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اب سارے فرقے ختم ہونے والے ہیں. نہ کوئی شیعہ ہوگا، نہ کوئی سنی، نہ کوئی دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ بریلوی. اطمینان رکھو، جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا، کچھ نہیں بچے گا. اس محرم میں آغاز ہو گیا، بس دو فرقے بچیں گے. ایک طرف حسینی ہوں گے، ایک طرف یزیدی ہوں گے. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، بے فکر رہو. کوئی نہیں بگاڑ سکا. بنی امیہ بنی عباس نہیں بگاڑ سکے، تم کیا بگاڑو گے؟ ان کے پاس زیادہ طاقت تھی، تم اتنے طاقتور نہیں ہو. ان کے پاس بہت طاقت تھی، ان کے پاس وسائل بھی تم سے زیادہ تھے. تم تو بیچارے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم تو خود ہی کسی کے ٹاؤٹ ہو، تم تو خود ہی کسی کے نوکر ہو، تم تو خود ہی کسی کے تنخواہ دار ہو.